ایک شخص کی شادی ہوئی تو باوجود مالدار صاحب ثروت ہونے کے بیگم کے نان و نفقہ کے حوالے سے بڑی کنجوسی سے کام لیتا۔ کھانے پینے کے حوالے سے موصوف کو دال کے علاوہ کوئی اور کھانا سوجتا ہی نہیں تھا۔ خود تو دال پر گزارا کرتا، ساتھ میں بیوی بیچاری کو بھی اسی ایک سالن پر گزارا کرنے پر مجبور کر دیا۔ تنگ آ کر جب کبھی بیوی دال کے علاوہ کچھ اور سبزی گوشت لانے کا کہتی تو جواباً بری طرح ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کروا دیتا اور دال کے فوائد گنوانا شروع کر دیتا۔ ایک دن بیوی اپنے مائکے گئی تو اس کے بھائیوں نے بہن کے اترے چہرے، پھیکی پڑتی رنگت اور نکاہت زدہ جسم کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ بہن خوش نہیں ہے۔ وجہ دریافت کرنے پر پہلے پہل تو بہن نے بات ٹالنا چاہی، مگر بھائیوں کے اصرار پر شوہر کی کنجوسی اور دال کا قصہ سنا ڈالا۔ بھائیوں نے کہا، اس کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو، بس یہ نیند کی گولی لے جا کر اس کے کھانے میں ڈال دینا۔ بہن نے واپس آ کر شوہر کے لیے اس کی من پسند ڈش یعنی دال بنائی اور وہ نیند کی گولی اس کے سالن میں ڈال کر اسے کھلا دی۔ اب شوہر جیسے ہی نیند کی گہری وادیوں میں اترا تو اس عورت کے بھائیوں نے آ کر پہلے اس کے کپڑے اتار کر اسے کفن میں لپیٹا، پھر اس کی چارپائی ایک اندھیرے تاریک کمرے میں لے گئے۔ جیسے ہی وہ نیند کی وادیوں کی سیر سے واپس آیا تو اپنے آپ کو کفن میں ملفوف پا کر سمجھا کہ شاید اس کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے اس گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے عورت کے دو بھائی دنیاوی منکر نکیرین بن کر حاضر ہوئے اور سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بخیل بولا، ربی اللہ، یعنی اللہ میرا رب ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ دین الاسلام۔ نبی کون ہے؟ بخیل بولا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ان تین سوالوں کے جواب دے چکا تو ایک چوتھا سوال داغا گیا، دنیا میں کھانا کیا کھاتے تھے؟ اب کی بار جواب دیا، میں نے تو دال کے علاوہ کوئی کھانا چکھا ہی نہیں کبھی۔ اب اس جواب پر یہ کہتے ہوئے اس کی پکڑ ہو گئی کہ دال کے علاوہ کبھی کچھ کیوں نہیں کھایا، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے ہمارے عطا کردہ پاکیزہ رزق میں سے خوب جی بھر کر کھاؤ، لہٰذا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں قیامت تک کوڑے مارے جائیں۔ اور یہ کہہ کر اس پر کوڑوں کی ایسی برسات کی گئی کہ بیچارہ درد کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ اب فوراً اسے واپس اسی جگہ لٹا دیا جہاں سویا تھا اور واپس کپڑے تبدیل کر دیے۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا تو درد سے کراہتے ہوئے بیوی کو سامنے دیکھ کر حیرانی کے عالم میں بولا، میں زندہ ہوں؟ ہاں، تمہیں کیا ہونا تھا بھلا؟ بیوی بولی، ٹھہرو، میں دال بنا کر لاتی ہوں۔ بیوی یہ کہہ کر مڑنے ہی لگی تھی کہ فوراً اس نے چلاتے ہوئے آواز دی، نہیں، دال نہیں، دال کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق میں سے خوب کھاؤ، اس لیے میں گوشت لے کر آتا ہوں، آج وہ پکائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شیخ صاحب کے ہاں مہمان آیا اور آتے ہی دہشت ناک خبر سنا دی کہ وہ 5 دن ادھر ہی رہے گا۔ شیخ صاحب غصے سے اٹھے اور بازار سے بڑی عمر کی گائے کا پاؤ گوشت لے آئے اور آتے ہی بیگم کو اونچی آواز میں بولے، مہمان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، آج بھنڈی گوشت پکاؤ۔
کھانا لگا تو گوشت سخت تھا۔ مہمان نے بھنڈی کھا لی، گوشت بچ گیا۔ دوسرے دن دال گوشت بنایا، تیسرے دن پالک گوشت بنائی، چوتھے دن آلو گوشت بنایا، پانچویں دن کہنے لگے آج آخری دن ہے، ایسا کرو کریلے گوشت پکا لو۔ یہ سن کر مہمان کہنے لگا شیخ صاحب اللہ دا واسطہ جے، گوشت دکاندار نو واپس کر آؤ تے خالی کریلے ہی بنا لو۔ میاں رات کو دیر سے گھر آیا، بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بغیر لائٹ آن کیے دبے پاؤں کمرے میں آیا اور بچے کے پنگوڑے کے پاس جا کر پنگوڑا ہلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میاں بولا کمال ہے بیگم، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم۔ منا جاگ گیا تھا، 2 گھنٹے سے اس کا پنگوڑا ہلا رہا ہوں، اب جا کے سویا ہے، ذرا لائٹ جلا کے دیکھو، بچہ پنگوڑے میں نہیں میرے پاس سویا ہے، بیوی نے جواب دیا۔ شوہر بیگم آج میں تمہاری چادر اوڑھ کے دودھ لینے گیا تو دودھ والا بولا جانے من آج چپ کیوں ہو، لگتا ہے اس کی بیوی کی چادر ایسی ہی ہے۔ بیوی جی جی ایسا دھوکا ہو جاتا ہے، جب میں آپ کی ٹوپی پہن کر پڑوس میں ہانک رہی تھی تو ساتھ والی آنٹی بولی جانو آج چھت والے راستے سے نہ آنا، اسے تالا لگا ہوا ہے، لگتا ہے اس کے شوہر کی ٹوپی بھی ایسی ہی ہے۔ جج تمہارا جرم ثابت ہو گیا ہے، کل تمہیں پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ پپو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اتارا کب جائے گا؟ میں شام کو کریم کی ٹیکسی چلاتا ہوں۔ پٹھان کیا وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ مولوی صاحب بولے نہیں ہوتی۔ پٹھان ہو جاتی ہے۔ مولوی بھائی نہیں ہوتی۔ پٹھان ہو جاتی ہے یار، میں نے خود پڑھ کے دیکھی ہے۔ ایک بادشاہ نے خوشی میں سارے قیدی رہا کر دیے۔ اچانک اسے ایک انتہائی عمر رسیدہ شخص نظر آیا۔ بادشاہ نے اس قیدی کو بلا کر پوچھا کب سے قید ہو؟ بزرگ نے جواب دیا آپ کے ابا کے دور سے۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے دوبارہ قید کر دو، یہ ابا جی کی نشانی ہے۔